قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، مثل مشہور سب نے سن رکھی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا پھر جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ یہ سب بالکل جناب ایک عام مثال، ہر ایک تقریباً ان سب باتوں کو جانتا ہے کہ جو آدمی جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بھی قانون ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے بندے اپنے جیسے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ جو بندہ جس کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرے گا اللہ رب العالمین بھی اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ یہ اچھائی کے اندر بھی ہوتا ہے اور برائی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مشہور حدیثیں جو بار بار آپ لوگوں نے سنی بھی ہیں، منبروں پر آپ نے بارہا سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ بھی ایک بات آپ نے بتائی کہ کسی پریشان حال پر جب کوئی بندہ آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ کوئی مسلمان جب اپنے بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کی اس کی تکلیفیں دور کرے گا۔ تو یہ سب آپ غور کریں گے تو بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جیسا اچھا سلوک کر رہا ہے، مدد میں اگر وہ اپنے بھائیوں کی لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی کی پریشانی دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دنیا کی اور آخرت کی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا ہوا ہے۔ تو جس طرح سے یہ اچھائیوں میں یہی قانون ہے تو ویسے ہی برائیوں کے تعلق سے بھی ہم کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے یہ، اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ کر بڑے ہی بلند آواز سے یہ آپ نے باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو صرف زبانی اسلام لے آئے ہو، ابھی ایمان ان کے دلوں کی جڑوں تک پہنچا نہیں ہے۔ یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه، آپ نے ندا دی، آپ نے صدا دی، آپ نے پکار کر کہا کہ اے وہ لوگوں جن کا اسلام صرف زبانی ہے، جو اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر ایمان کی حرارت اور یہ اسلام کی مٹھاس ابھی ان کے دلوں کے تک نہیں پہنچی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، اور نہ ہی
انہیں عار دلاؤ، مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان سلامتی میں رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، وہ کسی کو تکلیفیں نہیں پہنچاتا۔ یہ در حقیقت آپ کا اشارہ منافقین کی طرف بھی تھا۔ بعض شارحین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ منافقین وہی ہوتے ہیں جو صرف اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس ان کے دلوں کو چھو کر بھی نہیں گزرتی ہے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عام طور پر مؤمنین کے درمیان اس زمانے میں بھی ہمیشہ خلفشار پیدا کرنا چاہتے، اکساتے کسی نہ کسی طرح سے، اور برائیاں عام کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ سب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت جب ہم کریں گے معنی اور مطلب سمجھ کر، تو ہم کو یہ سب حقیقتیں معلوم ہوں گی کہ کس طرح سے منافقین مسلمانوں کے معاشرے میں برائیاں عام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یہ بات بتائی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ بے شک جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو نا اللہ تعالیٰ نے وعید ان کے لیے سنائی ہے۔ بہرحال بات یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، خطاب کر کے سارے ایسے لوگ جو صرف اپنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں بنتے، وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے لاکھوں کروڑوں مسلمان آپ کو ملیں گے جن کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مگر ان کے اپنے اعمال، ان کا اپنا کردار، ان کا اپنا اخلاق یہ بتاتا ہے کہ ان کا ذرا بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے خطاب کر کے بتایا کہ لا تؤذوا المسلمین مؤمنین، کہ ایمان والے جو سچے پکے مسلمان ہیں ان لوگوں کو تکلیفیں نہ دو اور نہ ہی انہیں عار دلاؤ۔ عار دلانا یہ سابقہ گزرے ہوئے کسی بھی زمانے میں جو برائیاں کی جا چکی ہوتی ہیں اور بندہ ان سے توبہ کر چکا ہوتا ہے، اس برائی کو یاد دلا کر یہ کہنا ارے تم اب اتنے نیک اور پارسا بن گئے ہو، جبکہ پچھلے دنوں میں تم نے یہ کام کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا دور تھا کہ جس میں بہت سارے صحابہ اپنی جہالت کے زمانے میں، اپنے کفر کے زمانے میں بڑی بڑی برائیاں انہوں نے کر رکھی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب انہیں توفیق دے دی اسلام کی تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پوری طریقے سے اپنی ان برائیوں کو انہوں نے یکسر بھلا دیا، بالکل بھی کبھی اس کی طرف نہ کبھی دھیان دیا، نہ کبھی سوچا، نہ اپنی پرانی کی ہوئی برائی کو سوچ کر کبھی لذت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جیسے کہ آج ہمارے اپنے پاس معاشرے میں ایسے بندے بہت ہوتے ہیں جنہوں نے ماضی میں گناہ کیا ہوگا مگر اس گناہ کی لذت کو اپنے حال میں بھی یاد کر کے اس کا مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کو ان کے ماضی میں کیے ہوئے گناہ یاد دلا کر عار نہ دلاؤ۔ ہاں یہ سب جب مسلمان توبہ کر چکے ہیں، جی اپنے جاہلیت کے زمانے میں جب وہ کافر تھے، مشرک تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، بہت سارے گناہ ان سے ہو گئے، تو اب جبکہ وہ توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں پھر ان کو عار نہ دلاؤ۔ اور جو اصل بات آپ نے بات بتائی اور جو ہمارے اپنے موضوع سے متعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش مت کرو وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ۔ یہ بہت اہم بات ہے
کہ کتنے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے ہی پڑوسیوں کے، اپنے محلے کے لوگوں کے یا جو بڑے بنائے گئے ہوتے ہیں ان کی کمزوریاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جاسوسی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہاں کیا کہاں ان سے کیا خطا ہو جائے، کیا چوک ہو جائے اور میں اسے لے کر اتنا عام کروں کہ پورے زمانے میں ان کو بدنام کر کے چھوڑ دوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے اور اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جاسوسی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں ان کی کیا کمزوری میرے ہاتھ آتی ہے۔ اور آج کل تو سبحان اللہ یہ جو چھوٹا سا کھلونا کیا آ گیا، کسی کی طرف سے اگر ہمارے اپنے موبائل میں بھی کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی، جبکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی فاسق اور فاجر آپ کو کوئی خبر پہنچاتا ہے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کسی اور تک اس کو مت پہنچاؤ، اس کو عام نہ کرو۔ لیکن ہمارے اپنے موبائل میں کسی کی طرف سے بس پتہ نہیں کس وہ دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کسی کے نام کوئی بھی بدنامی کی بات اگر اس نے لکھ کر بھیج دی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کہ جس طرح سے کلام اللہ اور کلام رسول بالکل برحق ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی فاسق اور فاجر جب ہمارے اپنے موبائل میں ہمارے اپنے نمبر پر کوئی میسج فارورڈ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کو بالکل عام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کرنے میں مت لگو، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے جو تمہاری اپنی کمزوریاں بالکل جو نہ کیا ہے ڈھونڈ نکالے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے لانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے یہی بتایا کہ لوگوں اوروں کی کمزوریاں ڈھونڈنے میں مت لگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریاں ڈھونڈ نکالے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی کمزوریاں ڈھونڈ نکالے گا تو وہ بندہ چاہے اپنے گھر کے درمیان میں بھی کیوں نہ بیٹھا رہے، لوگوں سے کتنا بھی وہ چھپنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے معاشرے کی آج کی بڑی اہم ایک جو نہ کیا ہے بیماری بن گئی ہے، اور لوگ اس سے بالکل جو نہ کیا ہے غفلت برتتے ہوئے کہ میرا انجام کیا ہوگا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں اس میں خوش ہونا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی کمزوریاں عام کروں، دوسروں کی برائیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا ہوا ہے تو اسے میں منظر عام پر لے آؤں اور لوگوں کے سامنے کر دوں۔ یہ چاہے مرد ہو اور خواتین میں بھی یہ برائی بڑے وسیع پیمانے میں پائی جاتی ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے پاک دامن عورت، پاک باز عورت، مگر اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی کسی طرح کی دشمنی نکالنے کے لیے اپنا کوئی جنا اس کا حسد کا کوئی جنا اس کا مادہ ہوتا ہے اور حسد میں آ کر اور اپنے سینے میں اس کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض رکھتے ہوئے کسی کے بھی بارے میں الٹا سیدھا کچھ بھی کہہ دیا اور چار عورتوں نے کیا سن لیا کہ اب اس کو بالکل عام کرنا ضروری سمجھ بیٹھتی ہیں۔ تو یہ برائی کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین یہی اپنا اصول اور یہی اپنی سنت بالکل جو ہمارے لیے متعین کر کے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی دوسروں کی برائیاں جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا ہوا ہے ٹوہ میں لگ کر جاسوسی کر کے اسے اگر باہر نکال کر لوگوں میں عام کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایسے بندے کو مسلط کر دیں گے جو اس کی اپنی برائیاں نکال کر لوگوں میں بتائے گا اور عام کرے گا اور اسے پورے زمانے میں ذلیل و خوار کرے گا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بات بتائی گئی، زمینات کے تعلق سے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ پلاٹس وغیرہ ڈالتے کرتے ہیں یا کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، کسی کی کوئی زمین تھوڑی سی میں اگر لے لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناحق اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر ہڑپ کر لی، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی ناحق اس نے ہڑپ کر لی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اتنا ذلیل کریں گے کہ وہ زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالیں گے اور وہ 7 زمینوں تک بالکل دھسا رہے گا زمین میں۔ جس طرح سے آسمان ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان ہے، تو ویسے ہی زمین ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک، پوری 7 زمینیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وعید یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے کہ ناحق اگر اس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین اگر ہڑپ کر لی، تو وہ زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر اللہ تعالیٰ پہنائیں گے اور اس کو 7 زمینوں تک بالکل دھسائیں گے۔ کتنی بری بات ہے، لیکن یہ سب ہمارے اپنے لوگ بڑے آرام سے ایسے سب کام کر جاتے ہیں اور ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہاں صاحب میرے اپنے ساتھ اس دنیا میں کیا معاملہ ہوگا، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی کر دیا تو پتہ نہیں، اگر اللہ نے مجھے ڈھیل بھی دے دی تو آخرت میں اگر مجھے پکڑے گا تو میرا کیا انجام ہوگا۔ بہت سارے لوگوں سے قرضہ لیا کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے کہ پھر وہ اس کے واپس بھی لوٹائے، پوری اس کی اپنی نیت ہوتی ہے، اس کا پورا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت میں قرض لے رہا ہوں اور جیسے ہی سہولت میرے اندر پیدا ہو جائے گی میں یہ قرضہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس نیت سے جو بندہ لوگوں سے قرضہ لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی جانب سے ادا کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ قرضہ لیتے ہوئے ہی پہلے ہی سے اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ مجھ کو ہڑپ کر لینا ہے، مجھے واپس نہیں لوٹانا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مال اس ارادے سے لیتا ہے کہ اس کو برباد کر دے، اس کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کا سامان پیدا کر دیں گے۔ تو یہ سب ہمارے لیے قانون اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بتائے ہیں کہ بندے اپنے جیسے بندوں کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کا معاملہ یا برائی کا معاملہ، تو برابر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ جی قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، خود بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہم کو بتائی گئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ بھی ایک عام قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا نتیجہ یا اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، تم نے اپنے جو کرتوت کیے ہیں، جس طرح کا کام تم نے کیا ہے، تو بس اسی کے نتیجے میں وہ مصیبتیں تمہیں آ گھیرتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چوکنا رہنا چاہیے جی کہ پتہ نہیں میں آج کسی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی بھی اعتبار سے اپنے معاملات میں اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ میرے اپنے ساتھ اس طرح سے کرنے کے لیے کسی اور کو مسلط کر دیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ سب ہمارے اپنے ہی کرم، ہمارے اپنے ہی کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ اس دنیا میں ہوتا ہے، اور صرف اسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے اپنے ساتھ ویسے ہی بدلہ ہم کو دیں گے۔ اگر ہم نے اچھائیاں کی ہیں جی
جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھائیوں کا بدلہ اچھائی کی شکل میں ملے گا اور برائیوں کا بدلہ برائیوں کی شکل میں ہی ملے گا. اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ بس موت تو لا محالہ آنے ہی والی ہے اور ہر ایک کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے. تو جو بندہ وہاں جانے کے بعد اور بہترین بدلہ اگر پا رہا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے، اور جسے بالکل کوئی یعنی کہ اس کا من پسند بدلہ اگر نہیں ملا اور اس کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو اسے صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا ہے کہ میں نے اس طرح سے کیا تو بس وہی ذرا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم گل بوئیں گے، پھول کے اگر پودے لگائیں گے تو پھول ہی نکلیں گے، اور اگر ہم نے کانٹے اگر بوئے ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کانٹے ہی ہم کو کاٹنے پڑیں گے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون جی اچھائیوں میں بھی برائیوں میں بھی تو سوچ سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سب باتوں پر توجہ دے کر اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ماضی میں ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری ان برائیوں پر، ہمارے ان گناہوں پر پردہ ویسے ہی باقی رکھے، اور جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ